السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اربعین نووی کی شرح کا یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے۔ دوسری حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اس حدیث کے ہر جز پر ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ ارکان اسلام کسے کہتے ہیں؟ ارکان اسلام میں کلمے کی گواہی اور کلمے کے دونوں جز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے متعلق بھی تفصیل سے بات آئی۔ پھر الصلاۃ، نماز کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، نماز چھوڑنے کا کیا نقصان ہے، یہ بات بھی پچھلے دروس میں گزر چکی۔ پھر صوم، روزے سے متعلق بات آئی، زکوٰۃ سے متعلق بات آئی، حج سے متعلق بھی پچھلے درس میں تفصیل سے بات آ چکی ہے۔ یہ ارکان اسلام سے متعلق بات کر لینے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں ارکان ایمان۔ جبریل علیہ السلام نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد اخبرنی عن الایمان، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا بتایا وہ دیکھیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کے نبی نے 6 چیزوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1، ان تؤمن باللہ، ایمان میں پہلی چیز ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ ہم سب مومن ہیں، خود کو ایمان والا سمجھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ ہمیں کتنی جانکاری ہے اس مسئلے سے متعلق، ہمیں کیا معلومات؟ ہم اپنی زبان سے کہتے تو ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، لیکن اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ پر ایمان لانا جب ہم کہتے ہیں تو ہماری اس سے متعلق کیا جانکاری ہے؟ اللہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے نا، ہمیں اس کا شوق ہونا چاہیے نا کہ ہم اللہ کے بارے میں جانیں۔ ہم جس پر ایمان لا رہے ہیں، جس کی ساری باتیں ہم مان رہے ہیں، جس کے مطابق ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس کی خوشی کا ہم خیال رکھتے ہیں، جس کی ناراضگی سے ہم ڈرتے ہیں، جس سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، جس کی گرفت اور سزا سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اس اللہ کے بارے میں ہمیں کیا جانکاری ہے، کیا معلومات؟ دیکھیے، اللہ کی معرفت دل میں محبت پیدا کرتی ہے۔ جتنا ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا ہی اللہ سے ہمیں محبت ہوگی۔ اللہ کی صفات کے بارے میں، جس صفت کے بارے میں، جس نام کے بارے میں ہمیں تفصیل سے علم ہوگا، اس کا ہماری زندگی پر اثر مرتب ہوگا، ہماری زندگی پر اس کا اثر پڑے گا۔ مثال کے طور پر ہم اللہ کی ایک صفت جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ غفور، غفور کا مطلب جی تھوڑا سا زور سے بولو۔ ہاں، گناہوں کو معاف کرنے والا۔ ایک بار، 2 بار، جتنی بار معافی مانگو اللہ گناہ معاف کرے گا۔ کتنے گناہ؟ تھوڑے سے رہے تو معاف کرے گا، ہاں
ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ بنی آدم اگر میرے پاس گناہ لے کر کے آئے، کتنا گناہ؟ الگ الگ الفاظ ہیں حدیث کے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین بھر کر کے گناہ لائے۔ اکیلا ایک آدمی اتنا گناہ کر رکھا اس نے کہ پوری زمین بھر گئی، اور پوری زمین ہی نہیں، اس کے گناہ اتنے بڑھتے گئے کہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ گئے، اتنا گناہ اس نے کر ڈالا۔ لیکن اگر اسے اللہ کی پکڑ کا خوف ہو جائے اور وہ اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنی اس معافی میں سچا ہو، تو اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا۔ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ کتنا سارا گناہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا۔ اب اللہ کی یہ صفت اس آدمی کے لیے بہت مفید ہوگی جو توبہ کرنا چاہے، جو توبہ کرنا چاہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھیں، اللہ کی یہ صفت، اس سے متعلق جانکاری لے کر وہ آدمی جو اور گناہ کرنا چاہتا ہے وہ پھنس جائے گا، وہ پھنس جائے گا۔ کیسے پھنس جائے گا؟ وہ گناہ کر رہا ہے اور اپنے ذہن میں یہ والی صفت رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ گناہ معاف کر دے گا، اور کر کیا رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے، تو پھنس جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ گرفت کرنے والا بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تمہارے رب کی پکڑ سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ یہ صفت آدمی کے کام کب آئے گی؟ اللہ کی یہ خوبی اس کی زندگی پر اس کا اثر کب ہوگا؟ جب وہ توبہ کرنا چاہے، وہ توبہ کرنا چاہے۔ یہ نہیں کہ گناہ کرنے کے لیے اللہ کی رحمت کا حوالہ دو، گناہ جہاں آدمی کرنے جائے وہاں اللہ کی غضب کو یاد کرے، اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ کو یاد کرے، تو اللہ کی اس صفت کی جانکاری سے اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر آدمی جرأت پیدا کر رہا ہے اللہ کی رحمت کا حوالہ دے کر کے، تو پھنس جائے گا پھر وہ، کیونکہ اس بات کی گارنٹی نہیں نا آپ کو توبہ کی توفیق ملے کہ نہ ملے، کوئی گارنٹی ہے؟ تو جیسے اللہ تعالیٰ غفور ہے، گناہ کو معاف کرنے والا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ گرفت کرنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے والا بھی۔ تو اللہ کے بارے میں جانکاری، اس کا ہماری زندگی پر اثر پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، روزی دیتا ہے، اور اس پہ ہمیں 100% یقین ہے، بلکہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھیے کیسے کیسے روزی دیتا ہے، تو آدمی نشچنت رہے گا، بے فکر رہے گا۔ اس کو اللہ کی ذات پر اس طرح کا یقین ہو جانے کے بعد وہ ٹینشن نہیں لے گا، محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، لیکن یقین رہے گا کہ اللہ رزاق ہے، وہ روزی دے گا۔ تو ان تؤمن باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ کے بارے میں جانو، اللہ نے اپنے بارے میں جو قرآن مجید میں بتایا یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بتایا، اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں جانیں گے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ دینی بھائی، اس حوالے سے علماء نے تعریف کی ہے کہ ایمان باللہ کسے کہتے ہیں؟ التصدیق التام والاعتقاد الجازم بوجودہ تعالی، اللہ کے وجود کا پکا یقین رکھنا کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، یہ وجود، اللہ کے وجود کا دل میں یقین ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی گواہی ہو، زبان سے آدمی اس کی گواہی دے، دل میں اطمینان اور زبان سے اس کی گواہی، اللہ ہے۔ جیسے اس دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کسی دھرم کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کا بھی انکار کرتے۔ تھوڑے لوگ ہیں، معمولی چند لوگ ہیں، لیکن ہیں۔ انہوں نے اپنی فطرت سے بغاوت کی ہے، اپنے دل کی آواز کو دبا دیا ہے، ورنہ فطری طور پہ اللہ نے انسانوں کو ایسا پیدا کیا ہے کہ دل سے پکار آتی ہے کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی ہے جس کی ہم پر چلتی ہے، کوئی ہے جو ہمارے بارے میں ڈیسیزن لیتا ہے، کوئی ہے جس کے محتاج ہیں۔ لیکن اس سوچ کو، اس فکر کو آدمی جب مسخ کر دے، مٹا دے، تو پھر اس کے بعد وہ گمراہ ہو جاتا ہے، دوسری راہ پر چلا جاتا ہے۔ تو ایک کیا ہے
کہ التصدیق التام والاعتقاد الجازم بوجودہ تعالی، اللہ کے وجود کا پکا یقین ہو، اس کی گواہی ہو، دل سے اس کا اقرار ہو۔ وما یجب له سبحانہ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ بھی ہم ثابت کریں۔ اللہ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے، اس ٹاپک کو تھوڑا تفصیل میں ہم دیکھتے ہیں ایک سوال کر کے کہ ہم اللہ پر ویسے ہی ایمان کیسے لائیں جیسا کہ اللہ چاہتا ہے۔ ہم اللہ پر ویسے ایمان کیسے لائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ کب مانا جائے گا کہ ہم اللہ پر ویسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ ایک آدمی کو یہ اطمینان کب ہونا چاہیے؟ تو یہ کچھ چیزیں کرنے کے بعد تب ہم حقیقت میں ویسا ہی ایمان باللہ والے ہوں گے جیسا کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز الایمان بان اللہ تعالی، اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی متفرد بالخلق، مخلوق کو پیدا کرنے میں تنہا ہے۔ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ متفرد بالخلق، تنہا اللہ ہے، کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، دریا، صحرا، سمندر، جنگلات، انسان، جانور، ساری چیزیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ سب کا خالق ہے اللہ، یہ پہلی چیز۔ والملک، اور سب کا مالک ہے اللہ، سب کا مالک، ملکیت ہم سب اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اللہ کا ہے۔ اللہ کا حکم اگر آ جائے کسی کے بارے میں تو وہ اس پہ نافذ ہو جائے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کا کوئی آرڈر کبھی بھی آ جائے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ والتدبیر مطلقاً، اور مطلق طور پر اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، جس کے بارے میں جو بہتر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی طرح سے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جذبات ہوتے ہیں نا، ہم اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کے کوئی ایسی چیز جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اس کو ہم سمجھتے کہ کر گزریں، اور کوئی چیز ہمارے لیے جو فائدے مند ہے ہم اس سے بھاگتے رہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، مخلوق ہیں، ہم اللہ کی طرح سے نہیں ہے، یا اللہ ہماری طرح سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا، اللہ پہ کوئی دباؤ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نقصان نہیں دیکھنا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ فلا شریک لہ فی ذلک، اور اس میں اللہ کا کوئی پارٹنر بھی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں اللہ کا اس میں، چاہے کائنات کو پیدا کرنے میں، کائنات چلانے میں، کائنات کے ملکیت میں، کوئی پارٹنر نہیں۔ فلا شریک لہ فی ذلک ولا مدبر معہ، اور اس میں اللہ کے ساتھ کوئی تدبیر کرنے والا بھی نہیں۔ اللہ کو کوئی کام کرنے کی کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کسی سے کوئی مشورہ کرے کہ اچھا اس کو ایسا کریں۔ یہ ایک بدعقیدگی لوگوں میں کہیں کہیں پائی جاتی ہے۔ لوگ مشورے سے متعلق جب بات کرتے ہیں نا، مشورے سے متعلق اس میں جب اس کی اہمیت بتاتے، مشورہ کرنا اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا وشاورہم فی الامر۔ اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وشاورہم فی الامر، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرو، مشورہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس مشورے کی اہمیت بتاتے وقت ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کس سے مشورہ کیا؟ فرشتوں سے مشورہ کیا۔ یہ سراسر باطل بات ہے، غلط بات ہے۔ اس کا یہ معنی سلف نے کہیں نہیں بتایا، سلف صالحین نے یہ معنی اس آیت کا کہیں نہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مشورہ لیا۔ اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر نقص ہے، ہم فیوچر نہیں جانتے، ہمارے فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں پابند کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مشورہ کر لیا کریں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو سب پتہ ہے۔
هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ پہلا ہے، آخر ہے، ظاہر باطن سب اس کے سامنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں، اللہ محتاج نہیں کہ مشورہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا معقب لحکمہ او لحکمہ، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر لے، کوئی ڈیسیزن لے لے تو اللہ سے اس ڈیسیزن سے متعلق کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ یعنی کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کر دیا، ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہے تو نعوذ باللہ، اس چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ کی حکمتوں کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا تعاقب کرنے والا نہیں ہے۔ ولا راد لقضائہ، ایک اہم بات، اللہ یہ دیکھیے کہ اللہ کے بارے میں ہم جانیں، اللہ کا جو وجود ہے وہ اللہ ہے کیسا، اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ان تؤمن باللہ کا یہ مطلب ہوتا ہے تم اللہ پر ایمان لاؤ، نہیں اللہ کے وجود پر، اللہ کے اسماء و صفات پر، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا سب پر ایمان لے کر آؤ۔ تو ایک چیز کیا ہے، ولا راد لقضائہ، اللہ کا ڈیسیزن، اللہ کا فیصلہ کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہو گیا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ اس کے بعد اس حوالے سے یہ ساری باتیں جو ذکر کی گئیں، قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بلا شبہ یقیناً تمہارے رب نے، جو کہ اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، والارض، اور کس کو پیدا کیا؟ زمین کو۔ ارض کے معنی زمین، آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا، جیسے 7 آسمان ہے ویسے ہی 7 زمینیں بھی۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ فی 6 ایام، کتنے دنوں پیدا کیا؟ 6 کے معنی 6 دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ عرش پر ہے، کیسے ہے اس کی کیفیت کے بارے میں ہم پوچھ نہیں سکتے، اس کی کیفیت ہم جان نہیں سکتے، ہمیں ایمان رکھنا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا؟ جب اللہ تعالیٰ آسمان بنا رہا تھا کس نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا ہے؟ زمین بنایا تو کسی نے دیکھا نہیں۔ ایمان رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے؟ اللہ کی کتاب پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ کیسے مستوی ہوا؟ واللہ اعلم، ہمیں اس کے بارے میں نہ علم دیا گیا ہے، نہ اس سے متعلق ہم سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق جیسا تھا اللہ ویسا عرش پر مستوی ہے۔ یغشی اللیل النہار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات کو دن سے ڈھانپتا ہے۔ یطلبہ عسیسا والشمس والقمر، مزید اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو۔ سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے ڈوبتا ہے، چاند اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے، سورج بہت بڑی مخلوق ہے، اس پہ کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ ایسے چاند پر اللہ کی حکومت، والنجوم، نجوم ستاروں پر، بے شمار ستارے، بے شمار ستارے۔ ہم جس زمین پر ہم رہتے ہیں، جو لوگ عصری علوم کے جانکار ہیں وہ جانتے ہیں دنیا ستاروں کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے، کتنی معمولی ہے، اور اس دنیا پر ہم کتنے چھوٹے سے ایک مخلوق ہیں۔ یعنی ہم سے کئی گنا بڑی مخلوق تو پہاڑ ہوتا ہے، ہم سے کئی گنا، مطلب اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ ہم جتنے کلو کے ہیں اس کے مقابل میں وہ کتنے کلو کا ہے، یا ہم جتنے ہائٹ کے ہیں اس کے مقابل میں کتنے ہائٹ کا ہے، نہ جانے کتنے ہماری جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے، یعنی اس کو کوئی پیمائش نہیں ناپنے کی، کتنا بڑا یہ آسمان ہے، کتنی بڑی یہ زمین ہے، ان پر اللہ کے حکمرانی چلتی ہے۔ ہم اور اب کیا ہے، ہم اور اب کیا ہے؟ کبھی اگر فلائٹ سے سفر کیا ہوگا اور غور کرنا چاہیے، یہ بھی ایمان بڑھانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کریں۔ اللہ کی کائنات میں غور کرنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے، ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ کبھی اوپر فلائٹ پہ جائیں تو دیکھیں نا دنیا کتنی چھوٹی دکھتی ہے،
اور وہاں سے ساری چیزیں کس انداز کی دکھتی ہیں، باہر جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے سب پورا سفید سفید ہی دکھتا ہے، ایسے ہی نہ جانے کتنے سیارے ہیں، اور ان سب کا خالق مالک مدبر چلانے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اس کی اتنی بے شمار مخلوقات میں سے ہم ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، بہت معمولی مخلوق۔ ہم پہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو چاہے وہ کرے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستارے اللہ کے حکم سے مسخر ہیں، یعنی وہ اللہ کے کنٹرول میں ہیں، ایک روٹین کے مطابق اللہ نے انہیں حکم دے رکھا ہے، اسی حکم کے مطابق وہ نکلتے ہیں، ان کا اپنا شیڈول ہے، اسی حساب سے وہ اس کائنات میں موجود ہیں۔ الا لہ الخلق، اللہ نے فرمایا سنو، غور سے سنو، خلق اللہ کا ہے، یعنی مخلوقات، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، تمام مخلوق اللہ کی۔ والامر، اور امر اللہ کا ہے۔ یہ امر کیا چیز ہے؟ خلق کیا چیز ہے؟ دو الگ الگ چیز ہے۔ مخلوق اللہ کی، اور اس مخلوق پر جو حکم چلنا ہے، اس حکم کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہے نا، اور ہم خود اپنے معاملے میں کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم پر حکم کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہم اگر چاہ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان ہونے کے بعد نماز کا وقت 10 منٹ 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہونی ہے، اور ہم اگر چاہیں کہ کچھ بھی کریں تو کر سکتے ہیں؟ نہیں، نماز فرض ہے، آپ کو آنا ہے، آ کر کے نماز ادا کرنی، یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ، ہم جو چاہیں کھا پی سکتے ہیں، ایک دائرہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اس میں ہی آپ کو کھانا پینا ہے، یہی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہو۔ ہم پر حکم، حکم کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہمارے بارے میں کوئی ڈیسیزن اللہ تعالیٰ لے لے، اس کا مالک ہے وہ۔ جیسے مثال کے طور پر، اس کو ایک مثال سے سمجھیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ آپ نے اپنے بچے کو لا کر کے سائیکل دی اس کو، تو اس کا مالک اس کو بنا دیا، یہ سائیکل تمہاری ہے، یعنی اس کی ملکیت میں ہو گئی، لیکن اس پر حکم آپ کا چلتا ہے، آپ اس پر حکم چلاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس وقت چلانا ہے، نہیں چلانا، ابھی لے کے جاؤ کہ نہیں لے کے جاؤ، سارے حکم اس کے معاملات کے مالک آپ ہو۔ جیسے آدمی بولتا ہے نا کہ بھائی میں ڈیسیزن نہیں لے سکتا، میرے ابا سے پوچھنا پڑے گا، اس کو سب کچھ اچھا بھی لگ رہا ہے لیکن اس کو اپنے ابا سے پوچھنا، کیونکہ اس کے معاملات کا مالک کون ہے؟ اس کے ابو ہیں۔ ایسے ہی ہم انسان، ہم جنات، یا جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ان کے امر کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کے بارے میں جو ڈیسیزن لے لے، اللہ کا حکم ہو جائے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی علاقہ ہے، ہرا بھرا علاقہ ہے، اللہ کا حکم آ جائے کہ اچھا اس کو ہرا بھرا نہیں رہنے دینا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے، وہاں زلزلہ آ جائے، کچھ اور ہو جائے، بارش ہو جائے، سیلاب آ جائے، آگ لگ جائے، جو حکم اللہ تعالیٰ دے دے پورا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھی خاصی ہم نے پلاننگ کر رکھی ہوتی ہے، ابھی جائیں گے اور جا کر کے وہاں سے ہم اپنا کام پٹا کر کے آئیں گے، جو بھی ہم نے تدبیر بنائی ہوتی ہے، اللہ کو مطلب بارش ہونے لگتی ہے، آپ کا سارا شیڈول دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ آپ نے پوری پلاننگ کر رکھی تھی، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، سب کچھ رکھا جاتا ہے۔ تو الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اللہ کا، امر بھی اللہ کا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیا مطلب تمام جہانوں کا رب ہے؟ یہ جہان کس کو بولتے ہیں؟ ہم انسان ہیں نا، ہمارا ایک جہان ہے، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ہمارا زندگی گزارنے کا طور طریقہ، یہ ہمارا جہان ہے۔ ایسے ہی چونٹی ہیں، چونٹیوں کو بھی اپنا ایک جہان ہوتا ہے، پرندے ہیں، ان کا بھی اپنا ایک جہان ہوتا ہے، سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، ان کی بھی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ ایسے ہی بے شمار انگنت الگ الگ جہان ہیں، اور ان سارے جہانوں کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بابرکت ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب ہونا مطلب وہی روزی دیتا ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہی سب کا مالک ہے، جس طرح سے جو چاہے جس کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک آیت ہے، قرآن مجید کی ایک آیت۔ ایسے ہی قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جو ہمیں ہمارے رب کے بارے میں بتاتی ہیں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ایک سوال یہاں اور، تاکہ بات ہم اور اچھے انداز میں سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ پر اس طرح کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے بھی پایا جاتا تھا؟ جیسے ابھی ہم نے جو باتیں سنی اللہ کے بارے میں، کیا اس طرح اللہ کے بارے میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ سوچتے تھے؟ اس طرح کی فکر ان کی تھی، یا اللہ کے نبی نے آ کر کے سب کچھ بتایا؟ پہلے بھی لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے، خود قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ ہاں، کچھ کمیاں، کچھ خرابیاں، کچھ کوتاہیاں، کچھ بگاڑ تھا ان میں جن کی اصلاح کی گئی، لیکن یہ بنیادی چیز پر بنیادی بہت ساری باتیں ان کے یہاں بھی پائی جاتی تھیں۔ دیکھیے اس کی تفسیر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان لوگوں سے یعنی مکہ والوں سے اگر آپ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ آسمان و زمین کا خالق کون، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے، ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، الفاظ دوسرے ہو سکتے ہیں، کہیں کہیں لوگ کہتے ہیں اوپر والے نے پیدا کیا، کہیں کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا، کہیں کہتے ہیں کہ جو اللہ ہے اسی کو ہم یہ کہتے ہیں، لیکن اس کا اقرار پایا جاتا ہے، اس کا اقرار پایا جاتا ہے دنیا کے اندر بیشتر لوگوں کے ہاں۔ اللہ نے کہا قل الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون، کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہ اللہ خالق مالک ہے، عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی یہ اس جانکاری کا کوئی فائدہ نہیں اگر عبادت صرف اللہ کی نہیں کرتے تو۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھو ان سے، آپ ان سے سوال کرو، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں روزی دیتا کون ہے، آسمان سے زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، تمہارے آنکھوں کا مالک کون ہے، تمہارے کانوں کا مالک کون ہے، یعنی کس نے تمہیں یہ طاقت دی کہ تم سن سکتے ہو، کس نے تمہیں یہ صلاحیت دی کہ تم دیکھ سکتے ہو؟ من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو بے جان میں سے جاندار چیز نکالتا ہے؟ انڈا ہے، انڈے میں سے مرغے کا نکل جانا، مرغی کا نکل، کون ہے، کون کر پاتا ہے؟ ایسا کون کرتا ہے؟ اور کون ہے جو مردہ بے جان میں سے جاندار نکال دے؟ یعنی دونوں طرح کی، جاندار میں سے بے جان، جیسے مرغی نے انڈا دیا تو ایک جاندار مخلوق ہے، اس میں سے ایک بے جان چیز نکلی، اس میں روح نہیں، اس میں جان نہیں ہے، یا انڈے میں سے مرغی نکلی ایک بے جان چیز، اس میں سے جاندار چیز نکل رہی، یہ کون کرتا ہے؟ پوچھا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ان قریبی لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ۔ کون کرتا ہے یہ سب؟ اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو یہ نبی آپ ان سے کہیے کہ پھر اللہ کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے ہو، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین کیوں نہیں اپنا لیتے ہو؟ افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے اور برحق رب ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، اس کے بعد حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی؟ اگر آپ حق نہیں اختیار کر رہے ہو تو آپ گمراہی ہی میں پڑو گے، حق نہیں تسلیم کر رہے ہو تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ گمراہی کی راہ پر چلے جاؤ گے۔ فأنا تصرفون، ایک اور سوال، بات ایک دم واضح ہوگی، دل میں اللہ پر یہ ایمان ہوتے ہوئے بھی لوگ پھر انکار کیوں کرتے تھے؟ یعنی ایک طرف یہ دل میں فیلنگ رہتی تھی یا زبان سے کہتے بھی تھے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا، پھر وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا انہوں نے انکار کیوں کیا؟ اس حوالے سے ایک بات اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا، یہ حدیث سنی ہوگی نا، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس طرح او کما قال علیہ السلام، پھر اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فطرت میں یہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایک رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن ماں باپ جس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں اس طرح سے بچہ دوسری راہ پر چلا جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک تو ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسرا کہ بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، ماں باپ نے جو بھی تربیت دی، بڑا ہو گیا، اس کے عقل کام کرتی ہے، اس کا دل یہ قبول کرتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمارا خالق مالک،
پھر آدمی کیوں انکار کرتا ہے؟ اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، کہ ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا حالانکہ ان کا دل اس کا اقرار کر رہا ہے، دل میں ہے کہ ایسا ہی سب کچھ ہے، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات، اللہ کے وجود کا یقین، یہ ساری چیزیں دل میں ہیں، لیکن پھر بھی زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں، تسلیم نہیں کر رہے، قبول نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ظلمًا وعلوا، تو ظلم کی وجہ سے، دوسرے بڑا بنے رہنے کی وجہ سے، میں تمہاری بات کیوں مان لوں؟ یہ انسان کے اندر یہ برائی بہت خطرناک برائی ہے کہ کبھی کبھی وہ سمجھتا ہے کہ سچائی یہی ہے، لیکن محض اس وجہ سے کہ یہ بتا رہا ہے اس لیے نہیں مانوں گا، یہ بتا رہا ہے اس لیے نہیں مانوں گا، تکبر میں مبتلا ہو کر کے آدمی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دینی بھائیو، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو ذکر کی گئیں۔ تو اللہ پر ایمان کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی جانکاری حاصل کریں گے، ہمارا اللہ پر ایمان ویسے ہی کلیئر اور بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ ایک چیز اور، اثبات ما اثبتہ اللہ تعالیٰ لنفسی فی کتابی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں اپنے لیے جو ثابت کیا ہے ہم اس کو مانیں گے۔ جو چیزیں ثابت کر دی ہیں اللہ نے، اللہ تعالیٰ الحی ہے، اللہ تعالیٰ القیوم ہے، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، اس طرح کی جو آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنے بارے میں بتایا، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتایا، ہمیں اس کا علم ہوگا تو ہمارا ایمان باللہ مضبوط ہوگا، ہم اللہ ایمان باللہ میں ہم اتنا بہتر ہوں گے کہ ہمارا اللہ پر ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا ہوگا، جتنی زیادہ جانکاری ہمیں اس حوالے سے رہے گی۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے بہترین نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو۔ پھر اللہ نے کئی نام بتائے دوسری جگہ پر، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کا بھی علم رکھتا ہے، حاضر کا بھی علم رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ جو چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور جو چیزیں ہماری نظروں کے سامنے اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ کیوں؟ اللہ کو دونوں کا علم ہے۔ ابھی ہم یہاں موجود ہیں، ہم جہاں تک دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کی ہی جانکاری ہے نا، لیکن جس کے آگے ہم دیکھ نہیں سکتے وہاں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، وہ غیب کا بھی علم رکھتا ہے، حاضر کا بھی۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ایسے ہی بہت ساری باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حوالے سے بتائیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ بہت سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں سے ایک ایک نام کے بارے میں ہم تفصیل سے علم رکھیں گے تو ہمارا ایمان باللہ اتنا ہی بہتر ہوتا چلا جائے گا، اتنا اسٹرونگ ہوگا۔ اس لیے اس کی فضیلت بھی ہے کہ جو اللہ کے اسماء و صفات کو یاد کر لے، یعنی اس کا تلفظ صحیح سے ادا کرے، اس کا معنی مطلب سمجھے، اس کی پوری ڈیٹیل جانے اور اس کو یاد کر لے، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کو، تو اس کے لیے جنت کی بشارت، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کی بشارت، کہ جو ان کو یہ سب ساری چیزیں یاد رہیں یا اس کا انہیں علم رہے۔ دینی بھائی، یہ ایمان باللہ کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو تفصیل سے بتائی گئی۔ اگلی چیز ہے وہ ملائکتہ، اللہ پر ایمان کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے، لائٹ سے، روشنی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ ایسی مخلوق ہے لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہی کرتی، بے شمار ہے، الگ الگ ان کے کام ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے زمین پر بھی آتے ہیں، ان کی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ کچھ فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر رکھا پہاڑوں پر، کچھ فرشتوں کا کام ہے بارش کے لیے بادل کھینچ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں۔ جو بادل ہوتا ہے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اللہ کے حکم سے، وہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ فرشتوں کے حوالے ہے۔ بہت سارے فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مامور کر رکھا ہے، ہواؤں کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کچھ فرشتے ہیں جن کا کام کیا ہے؟ جو حفاظت کا کام کرتے ہیں،
ہماری اور آپ کی سیفٹی کا کام کرتے ہیں، اس کے لیے آتے ہیں۔ کچھ فرشتے جن کا اللہ نے ذمہ کیا دے رکھا ہے، ہمارے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کرتے رہتے ہیں، ہمارے ایک ایک لفظ کو لکھتے رہتے ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ ہے فرشتوں کا جو روح قبض کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ روح قبض کرتا ہے۔ بہت سارے فرشتے جو گھومتے رہتے زمین میں اور تلاش کرتے رہتے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں آ کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ کچھ فرشتے صبح میں آتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت آتے ہیں اور عصر کی نماز تک رہتے ہیں زمین پر، پھر عصر کی نماز پڑھ کر کے وہ چلے جاتے ہیں، اور عصر کی نماز میں دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ پھر مطلب صبح فجر میں جو فرشتے تھے وہ اور جو عصر میں آئے وہ دونوں عصر کی نماز ساتھ میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسے بے شمار بے شمار فرشتے ہیں جو آسمان میں موجود ہیں اور اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ کچھ خاص فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کام دے رکھا ہے۔ جہنم کی نگرانی، جنت کے اندر بہت ساری چیزوں کی سجاوٹ، وہاں پر ایسے الگ الگ ان کا ڈپارٹمنٹ مستقل ایک چیپٹر ہے کہ جس میں ہم فرشتوں سے متعلق بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو دعائیں کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے زکوٰۃ کی جب بات کی تھی تو بتایا تھا کہ 2 فرشتے ڈیلی نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے، اور ایک فرشتہ کیا کرتا ہے؟ بد دعا کرتا ہے۔ اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور عطا کر۔ اور ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہ جو مالدار ہونے کے باوجود بھی، خرچ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی مال نہیں خرچ کرتا، کنجوسی بخیلی کرتا، نہ اپنے اوپر، نہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر، نہ اپنے ماں باپ کے اوپر، نہ صدقہ خیرات کرتا تو اس کے مال کو تلف کر دے، بد دعا کرتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جن کے ڈھیر سارے کام ہیں، لا یعصون اللہ، لیکن اللہ کی معصیت یا نافرمانی کے کام یہ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ نے بتایا۔ وَكُتُبِ، ایمان میں ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں، انہی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے قرآن مجید، جن پر ایمان لانا فرض ہے، جس کتاب پر ایمان لانا فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلی کتاب ہے ان کے بارے میں ہم ایمان اس طرح سے رکھیں گے کہ وہ بھی اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتابیں تھیں، لیکن اس میں تبدیلی کر دی گئی، اس میں تحریف کر دی گئی، اس میں چینجنگ کر دی، کچھ اپنے مرضی سے گھٹا دیا گیا، کچھ اپنی مرضی سے بڑھا دیا گیا۔ اس لیے ہم یہ تو ایمان رکھیں گے توریت اللہ کی جانب سے نازل کتاب ہے، انجیل اللہ کی طرف سے نازل کتاب ہے، زبور اللہ کی جانب سے نازل کتاب ہے، اور بھی دیگر کتابیں، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، لیکن اب اس پر چلا نہیں جا سکتا، اب اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ایمان لانے کا مطلب صرف اتنا کہ ہاں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس میں تبدیلی اور چینجنگ کر دی گئی ہے، اس میں اپنی منمانی باتیں ڈال دی گئی ہیں، تو اس طرح سے اس پہ ایمان لانا ہے۔ تفصیل سے ایمان کس پہ رکھنا؟ قرآن مجید پر، کہ اللہ کی کتاب ہے، ایسی کتاب جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا واجب اور فرض ہے۔ ورسولہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسول بھیجے، اس میں مشہور 5 رسول کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اولو العزم نبی کہتے ہیں، اولو العزم انبیاء کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، بہت سارے رسول ہیں، ہمیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے دن جب کہا جائے تو کیا مطلب اس کا؟ کہ مرنے کے بعد سے لے کر کے اور جنت تک جانے کے جو مراحل ہیں ان سب پر ایمان، ان کی جو کیفیات بتائی گئی، ان کے بارے میں جو ڈیٹیل کتاب و سنت میں موجود ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، چاہے ہمارے عقل میں وہ بات آئے، چاہے ہمارے عقل میں وہ بات نہ آئے، لیکن ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی ختم نہیں ہو جاتا، مرنے کے بعد آدمی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح کو آسمان میں لے جایا جاتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کی روح کو بہت بہترین اور خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر کے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی روح کو بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر کے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ بلکہ اس سے پہلے روح قبض کرتے وقت ہی فرشتے آتے ہیں۔ وہ فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں ان کے روح قبض کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔
ایمان والے متقی پرہیزگار کی روح کو ایسے نکالتے ہیں جیسے مشکیزے میں سے پانی نکالا جاتا ہے، بڑی آسانی سے، یعنی مثال سمجھے جیسے بوتل میں سے پانی نکلے، اس طرح سے روح نکال دیتے بہت آسانی کے ساتھ۔ جبکہ وہ لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جن کا اللہ پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، ان کی روح جسم میں بھاگتے رہتی ہے، والنازعات غرقا، اور فرشتے ڈوب کر کے اس میں جسم کے اندر ڈوب کر کے اس کی روح کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں۔ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ پھر وہ روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے، پھر ایک اگر نیک ہے تو اس کو نعمتوں میں رکھا جاتا ہے، برا ہے تو ایک لمبے وقت تک اس کو سزاؤں سے دوچار کیا جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے میدان محشر میں اٹھ کر کے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ وہاں حشر کا میدان ہوگا، ہر آدمی اپنے اعمال کے حساب سے پریشان ہوگا، پسینوں میں شرابور ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا، پھر پل صراط ہوگا، میزان ہوگی، اور پھر جنت یا جہنم، یہ ساری چیزیں ایمان بالآخر میں ساری چیزیں داخل ہیں۔ ایسے ہی والقدر خیری و شرری، اچھی بری تقدیر، اچھی بری تقدیر، کیا مطلب اچھی بری تقدیر؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر مقرر کر رکھی، تقدیر۔ اب اس تقدیر میں کچھ چیزیں جو ہمارے مزاج سے ملتی ہیں، ہماری چاہت سے ملتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ کیا ہے، اچھی ہیں، اور جو چیزیں ہمیں تکلیف پہنچاتی ہیں، جس سے ہمیں اذیت لگتی ہے، اسے ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہماری چیزیں بری ہیں۔ تو ہمارے ساتھ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، بظاہر اس پر ہمیں ایمان رکھنا کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں یہ چیز لکھ رکھی ہے۔ ہم چاہیں گورا ہو جائے، مطلب ایک کالا آدمی سوچے مجھے گورا ہونا چاہیے تھا، تو یہ تقدیر پہ شکوہ ہے، اللہ نے تمہارے حق میں ہی بہتر رکھا، راضی رہو۔ ہم چاہے ہماری ہائٹ 7 فٹ کی ہو جائے، اللہ نے تمہاری تقدیر یہی بنائی ہے، راضی رہو اس پر، اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہ رکھو۔ کسی کی روزی کم ہے، کسی کی روزی زیادہ ہے، کسی کے یہاں بچے کم ہیں، کسی کے بچے زیادہ، کسی کے بچے ہی نہیں ہیں۔ تو زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں یہی ہے، ہماری تقدیر اللہ نے ایسے ہی لکھی ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ کا یہی فیصلہ ہے، اور اس پر آدمی کو راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ ایمان باللہ، یعنی یہ ارکان ایمان جنہیں کہتے ہیں، 6 چیزیں تھیں جن سے متعلق بات کی گئی۔ ہر موضوع اتنا ہے کہ اس سے متعلق مستقل بات کی جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے درس بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے آج اس کو کور کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی دین کی باتیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام و ایمان پہ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔